اصل میں اہل بیت کون ہیں۔ سارا مسئلہ تو یہیں سے آ کر کے شروع ہوتا ہے، سارے فساد کی جڑ جو نا وہ یہی ہے کہ اہل بیت کی تعیین کی جائے کہ کون ہے۔ کیونکہ ہمارا روافظ کے ساتھ جب اختلاف ہوتا ہے اور روافظ اہل بیت کا لفظ گویا کہ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ اس لفظ پر ان کی ٹھیکیداری ہو اور وہی یہ طے کریں گے کہ کون اہل بیت میں سے ہے اور کون اہل بیت میں سے نہیں ہے، تو اہل بیت کوئی اہل بیت کو اصل جاننے والے، سمجھنے والے، ان کی تعظیم کرنے والے اہل السنہ کے لوگ ہیں۔ اہل السنہ ہیں جو اہل بیت کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور اہل بیت کون ہے اس کی تشریح اور تعین بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے جس سے بہت واضح ہو گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں۔ صحیح مسلم میں حضرت ربیعہ ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں ان الصدقۃ لا تنبغی لآل محمد انما ہی اوساخ الناس، کہ صدقہ اور زکوٰۃ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے، تو محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے انہا لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، کہ یہ جو صدقہ ہے نہ تو یہ محمد کے لیے حلال ہے نہ محمد کے گھر والوں کے لیے، اہل بیت کے لیے حلال ہے۔ اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اصل میں کون ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت وہ ہیں جن پر زکوٰۃ حرام کر دی گئی۔ جب ہم یہ تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ لیتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل سب سے پہلا طبقہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا طبقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہ سب سے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیونکہ ابھی ہم موضوع کا آغاز کر رہے ہیں نا، تو کوئی ہمارے موضوع کو رافضی نقطہ نظر سے نہ دیکھے کہ ہم رافضیوں کی طرح اہل بیت کی بات کرنے والے۔ اہل سنت جب اہل بیت کہتے ہیں تو ان کی مراد پنجتن پاک نہیں ہوتی کہ صرف اللہ کے نبی اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن حسین اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب ہم اہل بیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اہل بیت میں سب سے پہلے آتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جو ازواج ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری بیویاں ہیں وہ سب کی سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور یہیں سے ہمارا اور روافظ کا اختلاف شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ روافظ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت میں بیویاں نہیں آتی ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ آپ سوچیں کہ انسان کے گھر والوں میں اس کی اپنی بیوی کو شامل نہ کیا جائے۔ بھئی ہم اردو میں کہتے ہیں اہلیہ، اہلیہ کہتے ہیں نا، اہلیہ لفظی بنا اہل سے، ہاں، اور اہلیہ کو ہی اہل بیت میں شامل نہیں مانتے۔ حالانکہ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ اہل کا لفظ، اہل البیت کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے اصلاً وہ اہل بیت کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور کی پہاڑی پر گئے تو ان کے ساتھ کون تھا؟ مدین سے کس کو ساتھ میں لے کر کے آ رہے تھے؟ اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے آ رہے تھے، اور اپنی بیوی سے انہوں نے کیا کہا؟ اذ قال لأہلہم کثوا، قرآن مجید کہتا ہے حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، اور اہل سے مراد وہاں پہ کون تھا؟ ان کی بیوی تھی۔ تو انہوں نے کہا اذ قال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، کہ حضرت موسیٰ نے اپنے اہل سے کہا، یعنی اپنی بیوی سے کہا کہ میں آگ تلاش کر کے لاتا ہوں، مجھے آگ کا پتہ چلا ہے، میں آگ لے کر کے آتا ہوں۔ تو اہل مطلب اہل بیت میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ اچھا، حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی بول سکتا ہے کہ بھائی چلو وہاں پہ ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کی بیوی کے ساتھ ان کے بچے بھی رہے ہوں، پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے تو قرآن مجید میں اہل البیت کا لفظ قرآن مجید میں دو مقام پر آیا ہے۔ ایک مقام پر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی بیوی حضرت سارہ کے لیے اہل البیت کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایسے وقت میں استعمال کیا جب ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب دینے والے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کو بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والا ہے، تو ان کی بیوی نے کہا قالت یا ویلتا اَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ان هذا لشیء عجیب۔ حضرت سارہ کے پاس جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینے والا ہے، اس وقت اولاد نہیں تھی ان کی، تو انہوں نے کہا کیا مجھے اولاد ہوگی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا یہ شوہر بزرگ ہو چکا ہے، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت سارہ سے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آیت نمبر 73 دیکھیے، ماشاءاللہ زید بھائی نے لگا دی اسکرین پہ بھی وہ۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے کہا کہ سارہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کر رہی ہیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت،
اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت ہو آپ پر اے اہل بیت. اہل البیت یہاں پہ جو حرف ندا ہے وہ محذوف ہے، اس لیے اہل کے اہل میں جو ہے وہ زبر لگا ہوا ہے اوپر اس کے. تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. یہاں پہ دیکھیے اہل بیت کس کو کہا گیا؟ بیوی کو گیا. قرآن کی صراحت ہے اس بات پہ کہ بیوی انسان کی اہل بیت ہوتی ہے. اچھا دوسری جگہ پر بھی قرآن مجید میں جہاں اہل البیت کا لفظ آیا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کرتے ہوئے آیا ہے، جو قرآن کی مشہور آیت ہے اور سب سے زیادہ روافظ اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت نمبر 33، جس میں اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی کو دور کر کے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے. اس آیت کی مخاطبین اول پہلا خطاب یہ کن سے ہو رہا ہے؟ خطاب یہ کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی کو دور کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا جا رہا ہے. آیت کے شروع کے ہی الفاظ دیکھ لیں آپ، یہ روافظ آیت کا آخری حصہ پڑھتے ہیں نا، آپ شروع کے الفاظ پڑھیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. مؤنث کا صیغہ ہے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کے زمانے کی طرح بناؤ سنگار مت کرو. واقیمنا الصلاۃ، نمازیں قائم کرو. آتینا الزکاۃ، زکات دو. اطیعنا اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. واقیمنا الصلاۃ کی نماز قائم کرو. اچھا اس آیت سے پہلی والی آیت دیکھیں، اس میں خطاب کن سے ہو رہا ہے؟ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب ہو رہا ہے. اور پھر اس میں آخر میں کہا جا رہا ہے یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہا جا رہا ہے اے نبی کی بیویوں، اس آیت سے پہلی والی آیت کے شروع میں، اور آیت کے بعد کہا جا رہا ہے اے نبی کی بیویوں. پھر خطاب بھی جو کنٹینیو خطاب ہو رہا ہے، اس میں بھی جو صیغہ ہے استعمال کا، جو خطاب ہو رہا ہے وہ مؤنث کا صیغہ ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تمہارے گھروں میں جو آیتیں اور اللہ تعالیٰ کی اور جو حکمتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ذکر کرتی رہو. اچھا روافظ جو ہے بعض مرتبہ اس کا اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو آیت اس یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تو انکم کیوں جمع کا صیغہ استعمال ہوا؟ اگر پہلے بھی مؤنث کا صیغہ بعد میں بھی مؤنث کا صیغہ، تو انکم مذکر کا صیغہ کیوں استعمال ہوا؟ اللہ کے بندو مطلب یہ ایک آسان سے سمجھ میں آنے والی بات ہے عربی زبان میں کہ یرید اللہ لیذھب عنکم سے پہلی والی جو آیتیں ہیں نا، اس میں صرف اور صرف اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب ہے، اور اس کے بعد والی آیت میں بھی صرف اور صرف اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب ہے. تو جب خطاب صرف عورتوں سے ہوتا ہے نا تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جب کسی خطاب میں خواتین کے ساتھ مرد کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے تو عورت اور مرد جب دونوں سے خطاب ہوتا ہے تو صیغہ مذکر کا استعمال ہوتا ہے. اس یذھب عنکم الرجس اہل البیت سے پہلے والی جو آیتیں ہیں اس سے پہلے اس میں صرف اللہ کے نبی کی بیویوں سے خطاب تھا، اس لیے مؤنث کا صیغہ استعمال کیا گیا. پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے اہل بیت اللہ تعالیٰ آپ سے گندگی کو دور کرنا چاہتا ہے، یہاں خطاب میں اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ خود اللہ کے نبی کو بھی شامل کر لیا گیا. تو جب اللہ کے نبی کو بھی شامل کر لیا گیا، بلکہ حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوسرے جو اللہ کے نبی کے اہل بیت ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسین، حسن، ان کو بھی شامل کر لیا گیا. تو جب اہل البیت کا لفظ کہا گیا تو نبی کی بیویوں کے ساتھ دوسرے لوگ بھی کیونکہ اس میں شامل ہو گئے، مذکر اور مؤنث دونوں شامل ہو گئے. اور عربی قاعدے کا بلکہ ہر زبان میں یہ اصول ہوتا ہے کہ جب مذکر اور مؤنث دونوں سے خطاب ہوتا ہے تو صیغہ مذکر کا استعمال کیا جاتا ہے، تغلیباً مذکر کا صیغہ استعمال کر کے خواتین کو اس میں شامل مانا جاتا ہے. تو اللہ کے اور پھر حدیثوں سے یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی صدقہ ویسے ہی حرام تھا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے مردوں پر، حضرت علی پر، حضرت فاطمہ پر، حضرت حسن و حسین پر جیسے صدقہ حرام تھا، بلکہ پورے بنو ہاشم پر جیسے صدقہ حرام تھا، ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی صدقہ حرام تھا. یہ کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ بات مروی ہے، وہ فرماتی ہیں اور بالکل صحیح روایت موجود ہے، اس میں حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پر بھی صدقہ حرام کیا گیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو سب سے پہلے اہل بیت میں آتی ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک طبقہ جب اہل بیت کے شان میں غلو کر رہا ہوتا ہے اور اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت پر اپنی جان چھڑکنے کی بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، امہات المومنین کو اہل بیت سے خارج کر دیتا ہے، خود اپنی ماؤں کو اہل بیت سے خارج کر دیتا ہے. اس سے بڑھ کر کے ظالم کون ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ اہل بیت میں شامل نہ مانا جائے.
جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے قریبی محترم خواتین تھی. تو جب ہم اہل بیت کا لفظ کہتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اچھا, شیعہ حضرات حضرت فاطمہ کو تو اہل بیت میں شامل مانتے ہیں, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیٹیاں ہیں ان کو اہل بیت میں شامل نہیں مانتے. وہ افتراء گڑتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی صرف ایک بیوی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور ان کے علاوہ رقیہ, زینب, ام کلثوم, ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بیٹیاں ہی نہیں تھی, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربائب تھی, اللہ کے نبی نے ان کو گود لیا تھا. نعوذ باللہ, یہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے یہ بیٹیاں تھیں. یہ بھی ایک دم جھوٹ بات ہے, خرافات ہے. بلکہ اس بات کے جھوٹ ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زائد بیٹیاں تھیں. قرآن مجید میں نص موجود ہے اس بات کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نہیں, ایک سے زائد بیٹیاں تھیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے. دیکھیے یہاں پر بیٹیوں کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے, جبکہ عربی میں ایک بیٹی کے لیے بنت آتا ہے, پر اللہ تعالیٰ نے کہا بناتکا, آپ کی بیٹیوں کے لیے. اس کا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم 2 سے زائد بیٹیاں تھیں, ورنہ اللہ تعالیٰ بنات کا لفظ استعمال نہیں کرتا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے علاوہ پھر حضرت فاطمہ, حضرت حسن و حسین, حضرت علی, ان کے بارے میں تو حدیث قصہ موجود ہے کہ اہل بیت کا حصہ ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا بنو ہاشم سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں, کیونکہ ان سارے بنو ہاشم پر صدقہ حرام ہے, زکوٰۃ حرام ہے. حضرت فضل ابن عباس کے لیے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کے نکاح کے لیے مدد طلب کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. تو سارے بنو ہاشم جو ہے نا وہ اہل بیت میں شامل ہیں. جب بنو ہاشم ہم کہتے ہیں تو اس سے آل عقیل, آل علی, آل عباس, آل جعفر, آل حارث, یہ سب کے سب ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے صدقہ حرام کیا ہوا ہے. بلکہ بنو ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو المطلب کو بھی ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو المطلب پر بھی صدقہ حرام ہے. بنو المطلب کون ہے؟ ہاشم کے جو بھائی تھے مطلب, ہاشم کے بھائی عبد المطلب کے چچا ہاشم جو ہے نا, ان کی پیدائش مدینہ میں ہوئی, اور ایک مرتبہ جو عبد المطلب جو ہے وہ ان کے بھتیجے ہیں اور وہ مدینہ میں موجود تھے, تو وہ عبد المطلب کو وہاں سے لے آئے. ہاشم کی اصل میں شادی مدینہ میں ہوئی تھی, اور مدینہ میں شادی ہونے کے بعد وہاں ان کو ایک اولاد ہوئی عبد المطلب, اور عبد المطلب ہونے کے بعد ہاشم کسی سفر پر گئے اور وہیں پر وہ وفات پا گئے. اور عبد المطلب مدینہ میں پیدا ہوئے, پلے بڑھے, تو ایک مرتبہ مطلب جو ہے وہ مدینہ گئے تو انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہ میرے بھائی ہاشم کی اولاد ہے, تو چپکے سے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور لے آئے. تو جب وہ لے کر کے مکہ پہنچے ہیں عبد المطلب کو, تو عبد المطلب کا نام غالباً شیبہ تھا, لیکن لوگوں نے ان کو سمجھا کہ شاید یہ مطلب کے غلام ہے, تو ان کو عبد المطلب کہنے لگے, اور وہیں سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے یہ پتا چلتا ہے جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں ایک ہی ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو المطلب کو خمس میں سے جو اللہ کے نبی کو ملتا تھا اس میں سے بنو المطلب کو کچھ دیا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بنو المطلب بھی جو ہے وہ بنو ہاشم ہی کی طرح ہے. تو بنو المطلب, بنو ہاشم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو چلا, یہ سارا کا سارا حضرت فاطمہ سے پھر حضرت حسن و حسین, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہیں. اور ان کی فضیلت کو ماننا, ان کے حقوق ماننا, ان کے حقوق میں مختصراً میں بول دیتا ہوں کہ سب سے پہلا حق تو یہ کہ اس خاندان کو سب سے افضل مانا جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو چنا, تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں میں سے بنو اسماعیل کو چنا, بنو اسماعیل میں سے بنو کنانا کو, سارے خاندانوں میں سے پہلے عرب کے لوگوں میں سے پہلے کنانا کو چنا, پھر کنانا میں بنو اسماعیل کو چنا, پھر بنو اسماعیل میں بنو ہاشم کو چنا, اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس خاندان میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ سب سے افضل ترین خاندان ہے, اللہ کے نبی کا خاندان بنو ہاشم. اس حوالے سے یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اصلی اہل بیت وہ ہیں جن کی اہل بیت میں سے ہونے کا ثبوت موجود ہو, ورنہ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے 80% لوگ جو اپنے آپ کو سید کہتے ہیں یہ نقلی سید ہیں, یہ جھوٹے سید ہیں, نہ ان کے پاس کوئی شجرہ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پختہ ثبوت ہے کہ واقعتاً یہ حضرت حسین یا حضرت حسن کی اولاد میں سے. جھوٹے دعوے دار ہیں بیشتر لوگ جو حسنی حسینی اپنے آپ کو کہتے ہیں, یہ جھوٹے دعوے دار ہیں. بلکہ بہت سارے لوگ جن کے پاس شجرہ موجود بھی ہے, ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس شجرہ تو موجود ہے پر وہ شجرہ بھی مشکوک ہے,
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت سخت وعید اس کی فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہے ایسے آدمی پر جو کسی اور کے باپ کو اپنا باپ کہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعیدیں فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جو کسی اور خاندان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں. تو ان کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس خاندان کو افضل مانا جائے, پھر ان سے محبت کی جائے, کیونکہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے محبت کی جائے. ہر انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے گھر والوں سے محبت کرتا ہے. اس لیے صحابہ کرام کو آپ دیکھیں گے وہ بہت زیادہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے.